بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر کسی سے بات نہ کرنی ہو تو میں فون واپس اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ میں نے انہیں آگاہ کیا، لے جاؤ، جو جی چاہے لے جاؤ۔ بدری ناتھ نے کسل مندانہ لہجے میں کہا، فون کو یوں ہی ادھر ادھر آنا جانا ہے تو تار کے سرے پر ایک جیک پن لگا لو، ورنہ یہ کاٹ کے بہت چھوٹا رہ جائے گا۔ وہ ایک صحیح اور معقول مشورہ تھا، لیکن بدری ناتھ نے جس لب و لہجے میں آخری فقرے ادا کیے تھے، انہوں نے پورا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں نے غصے اور ملامت سے ان دونوں ملعونوں کو گورا اور پھر فون کا تار کھینچ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میرے ایک ہاتھ میں اسکاچ کا گلاس اور دوسرے میں فون تھا۔ ریکارڈنگ سسٹم الگ کر کے فون کو دوبارہ لائن سے منسلک کر کے میں نے گھر کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے غزالہ موجود تھی۔ اس کی آواز سے گہری آسودگی اور طمانینت جھلک رہی تھی۔ اول خان کہاں ہے؟ ذرا اس سے میری بات کرا دو، میں نے غزالہ سے کہا۔ اس وقت اول، دوم اور سوم میں سے کوئی گھر پر نہیں ہے، جو کہنا ہے مجھے بتا دیں۔ میری آواز پہچانتے ہی غزالہ کی آواز میں شوخی عود کا رہی، جس میں گزری ہوئی دوپہر کی ہلکی سی جھلک نمایاں تھی۔ یہ تینوں کہاں گئے ہوئے ہیں؟ میں نے قدرے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ اماں کا فون آیا تھا۔ جہانگیر نے نشے میں دو تو گھر چلانا شروع کر دیا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ سلمہ کے قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ وہ تینوں اسی کو دیکھنے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، میں نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ وہ تینوں وہاں ہیں اور میں یہاں دو شرابیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ آج کا دن کچھ نامناسب سا معلوم ہوتا ہے۔ آپ انہیں چکمہ دے کر گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ غزالہ نے نرمی سے ترغیب دی۔ گھٹنے کمزور ہو جائیں گے، میں سوچے سمجھے بغیر روانی میں کہہ گیا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ میں اتنی آزادی سے آمد و رفت جاری نہیں رکھ سکتا۔ آج ایک نیا نام سامنے آیا ہے، میں اسی کے بارے میں اول خان سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سلسلے میں تم کچھ نہیں کر سکو گی، وہ آئے گا تو میں فون کرا دوں گی۔ غزالہ نے کسی حجت کے بغیر میری بات مان لی۔ میں نے لمحہ پر سوچا اور پھر اس کی بہت تجویز مان لی۔ باہمی تعلق کے حوالے سے چند ذاتی تبصروں کے تبادلے کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور فوراً ہی جہانگیر کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ میں خود اس بات کا شاہد تھا کہ کثرت شراب نوشی کے بعد جہانگیر بری طرح بہکنے لگتا تھا، مگر نشے میں دل کے دورے والی بات کسی طرح میرے حلق میں نہیں اتر رہی تھی۔ اگر میرے اندیشے کے برعکس وہ خبر درست تھی تو صورتحال سنگین تھی۔ اس نازک پوزیشن میں جہانگیر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میرے کانوں میں چیخم داڑ کے ساتھ ویرا کی نرم و شیریں آواز گونج اٹھی۔ کیا بات ہے؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فکر مندانہ لہجے میں ویرا سے پوچھا۔ جہانگیر کو دل کا کوئی خطرناک دورہ پڑا ہوا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو تھامے پورے فلیٹ میں چیختا اور چکراتا پھر رہا ہے۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ سلمہ کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ یہاں آ کر بھی ہم سب بے بس تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ دل کا کیسا دورہ ہے کہ وہ بے ہوش یا نڈال ہونے کی بجائے کسی گھوڑے کی طرح پورے فلیٹ میں دوڑتا پھر رہا ہے؟ ویرا کی پوری بات سن کر میں نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ پتہ نہیں، یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکے گا۔ سلمہ کی حالت اور باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد جہانگیر کو یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس کی حالت واقعی قابل رحم ہے۔ ذرا اسے فون پر بلا دو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بلا دوں؟ ویرا کی آواز تحیر زدہ تھی۔ وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا، فون پر کیا آئے گا؟ اس کے سامنے میرا نام لو، میں نے تیزی سے کہا۔ اسے بتاؤ کہ میں اس سے بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ یہ سود ہوگا، ویرا نے مایوسی سے جواب دیا۔ وہ سخت اذیت میں ہے۔ تم کہتے ہو تو میں ایک کوشش کیے لیتی ہوں، ذرا سی دیر ہولڈ کرو۔ ویرا ریسیور رکھ کر چلی گئی۔ میرے کانوں میں متعدد ملی جلی غیر واضح آوازیں آتی رہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جہانگیر نے اپنے گھر میں خاصی ہڑبونگ مچائی ہوئی تھی اور سب ہی اس کی بگڑی ہوئی حالت سے خوفزدہ تھے۔ کچھ دیر بعد چڑھے ہوئے سانسوں کے ساتھ ریسیور پر جہانگیر کی کراہیں ابری۔ مر گیا، ہائے میں مر گیا، میرا دل، آ جاؤ میرے بھائی، تم بھی آ جاؤ اور میرا آخری دیدار کر لو، ہائے میرا دل۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اپنا فکرہ مکمل کرنے سے پہلے اسے اپنا دل یاد نہیں آیا تھا۔ میں اس کی رگ رگ کو پہچانتا تھا۔ وہ جہانگیر تھا اور کسی بھی وقت کوئی ڈرامہ کر سکتا تھا۔ یہ کیا دل لگا رکھی ہے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ ہوش میں آتے ہو یا میں آ کر جوتے لگاؤں؟ میرا دل، میرے بڑے بھائی، میرا دل۔ میری بات سنتے ہی وہ پھر شروع ہو گیا۔ آتا ہوں، ابھی آ جاؤں گا، مگر میرا دل، یہ عورت مجھے مارے گی، دوسری شادی کرے
کرے گی، مجھے سب معلوم ہے۔ ہائے میں مرا، کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی آواز میں وقفہ آتے ہی میں گھرایا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، جہانگیر کی سرگوشیانہ آواز ابھری۔ ابھی ڈرامہ ختم کیا تو سب چوپٹ ہو جائے گا، یہ کہہ کر اس نے پھر اپنی بکواس شروع کر دی۔ مجھے تسلی ہوگی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سب کی پریشانی بالکل بے بنیاد تھی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کرنے کی دھمکی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا اور پھر اٹھ کر اپنے گلاس کی ہلکی اسکاچ واش بیسن میں بہا دی۔ اس وقت شراب سے میری طبیعت اچانک ہی متلانے لگی تھی۔ غزالہ، ویرا اور پھر خود جہانگیر سے میں نے جو کچھ سنا تھا، اس کی بنا پر کچھ کڑیاں میں خود بھی یکجا کر سکتا تھا وہاں جو کچھ ہو رہا تھا۔ اس میں جہانگیر کی میں نوشی کا بڑا دخل تھا۔ عین ممکن تھا کہ سلمہ اس کی بسیار نوشی پر برہم ہوئی ہو اور پھر بات اتنی بڑھ گئی ہو کہ کسی بڑی افتاد کو ٹالنے کے لیے جہانگیر کو درد دل کا بہانہ کرنا پڑا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے گھر میں وہ پکھانڈ پھیلایا ہو کہ سلمہ جھگڑے جمیلے کو بھول کر اس کی زندگی کی فکر میں مبتلا ہو جائے، مگر اس نے گھر پر بھیڑ جمع کر لی۔ وقت گزاری کے لیے بدری اور رمیش کے پاس جانے کے بجائے میں اپنے کمرے میں ہی بستر پر دراز ہو گیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس وقت وہ دونوں بھی نشے میں دھت ہو کر ایسی حالت کو پہنچ چکے تھے کہ جانوروں سے بدتر ہو کر رہ گئے تھے اور بد کلامی پر اتر آئے تھے۔ ایک بات ان دونوں میں ہی مشترک تھی کہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہو جانے کے باوجود انہیں اپنا اپنا مفاد خوب یاد تھا۔ جہانگیر نے اپنی بیوی سے ہیلا سازی شروع کی ہوئی تھی اور وہ دونوں اپنے اپنے پیشہ ورانہ مفادات سے ذرا بھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جہانگیر کو اپنا مفروضہ درد بھول کر فون پر مجھ سے ہم کلام دیکھنے کے بعد اول خان وغیرہ کو جہانگیر کی اداکاری کا علم ہو گیا ہوگا اور انہوں نے وہاں رک کر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے فوری واپسی کو ترجیح دی ہوگی۔ پھر بھی میں نے خاصی دیر انتظار کیا اور ایک مرتبہ پھر جہانگیر کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ اس بار جہانگیر نے فون خود ہی وصول کیا تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ چہکنے لگا۔ یہ کیا بدماشی تھی؟ تم نے دل کے دورے کا کیا ڈرامہ رچایا ہوا تھا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ دھیرج سے کام لو، میں سب بتائے دیتا ہوں۔ اس وقت میدان بالکل صاف ہے، مجھے کسی ساری کا ڈر نہیں ہے۔ اس وقت میں نے مجبور ہو کر وہ حرکتیں شروع کی تھیں۔ میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بات بڑھ کر تمہارے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ اس کی مکرانہ آواز سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میدان بالکل صاف ہے تو سلمہ کہاں گئی؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے میکے چلی گئی، اس کے رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا ہے، اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا میکا یہاں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سب تو لاہور میں ہے۔ تم بھی بہت بولے ہو، تم لوگ میرے سسرالیوں سے کیا کم ہو؟ ویرا اور اول خان اسے اپنے ساتھ لے جانے میں پیش تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ پھر یہیں آ جائے گی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ تمہیں ڈرامے بازی کی کیا مجبوری پیش آ گئی تھی؟ وہی پرانا جھگڑا تھا۔ وہ میری شراب نوشی سے ہمیشہ سے جلتی آئی ہے، آج پھر زبان چلانے لگی۔ میں نے ایک ہاتھ مارا تو بس پھیل گئی اور روتے پیٹتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ جب اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ اسی وقت لاہور جا رہی ہے تو میرے چھکے چھوٹ گئے۔ اسے مناتا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا۔ بس میں نے دل کا دورہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ سارا جھگڑا اور رونا دھونا بھول کر میرے لیے پریشان ہو گئی۔ میں اس کی وضاحت سن کر زیر لب مسکرانے لگا، مگر اس سے خشک لہجے میں پوچھا، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ دل کے دورے میں آدمی بھاگا نہیں پھرتا، نڈال اور بے جان ہو جاتا ہے؟ اس وقت سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں تھا۔ ایک بات دماغ میں آئی اور بس میں کر گزرا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں گردے میں درد کے کسی مریض کی حالت بیٹھی ہوئی ہو۔ ایک بار میں نے درد سے تڑپتے ہوئے شخص کو چیخے مار کر دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑتے دیکھا تھا۔ خود سلمہ کو بھی کچھ پتا نہیں ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں اس کا میکے بھاگنے کا خطرہ ٹل گیا اور اس کا دماغ بھی درست ہو گیا۔ اس عورت نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے، اس کا بس چلے تو وہ میری ساری بوتلیں نالی میں بہا دے۔ وہ اتنی ہی بری ہے تو اسے کیوں روک لیا؟ جانے دیتے اس کے میکے۔ بس یار سمجھا کرو نا۔ وہ بے حیائی سے ہنس دیا۔ بری ہے یا بلی، مگر ہے تو اپنی بیوی۔ سالی برا بلا سنتی اور سہتی ہے، پھر بھی اشاروں پر ناچتی ہے، بس کبھی کبھی کھوپڑی سنک جاتی ہے۔ تو اب میں نے اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہے، دیکھوں گا کہ کیسے گھر چھوڑ کر بھاگتی ہے۔ تم لوگ ہفتے عشرے میں ملتے ملاتے رہا کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اکیلے پن کا بھی شکار ہے اور تم لوگوں کو بہت چاہتی ہے۔ اتنا بڑا فساد کھڑا کرنے کے بعد اب تمہارا نشہ ہرن ہو چکا ہے؟ میں نے طنز سے پوچھا۔ سارا لطف غارت ہو گیا ہوتا اگر ویرا نہ آتی۔ وہ میرے اوپر سلمہ سے زیادہ آنکھیں نکال رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہی میری سب سے بڑی سالی ہے، بالکل مردوں کی طرح میرے اوپر چڑھی چلی آ رہی تھی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جہاں جاتی ہے لوگ اسے اپنا رشتہ دار سمجھنے لگتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھنا کہ کبھی اس کی کھوپڑی سنک گئی تو تمہارا دل کا دورہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اس کی آواز
آواز رشک آمیز ہو گئی۔ ایک ساتھ دو کشتیوں میں سفر کر رہے ہو اور دونوں کشتیاں قابو میں ہیں، کمال ہے۔ غزالہ اسے برداشت کر رہی ہے۔ اپنی کالی زبان بند رکھو اور اب آرام کرو، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میرے لیے مدن موہن صرف ایک مدراسی ٹوپی کا نام تھا۔ اس کے بارے میں بدری ناتھ نے مجھے خاص طور پر کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن باتوں ہی باتوں میں نے اپنے ذہن میں ایک خوبرو اور وجیح نوجوان کا خاکہ مرتب کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ناچ گانے اور مخلوط محفلوں کے شوقین اس نوجوان سے ملاقات کے لیے میں مقررہ وقت سے ذرا پہلے ہی پرل کی بلند اور وسیع لابی میں پہنچ کر وہاں کی رونقوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر میری نظریں باری باری راہداری کے دونوں سروں کا طواف کر رہی تھیں۔ ٹھیک 3 بجے وہ راہداری کی مشرقی سمت سے نمودار ہوا۔ وہ راستہ پیٹرول پمپ اور پارکنگ کی طرف نکلتا تھا۔ شاید رازداری برقرار رکھنے کے لیے وہ اکیلا ہی آیا تھا، ایسا نہ ہوتا تو ڈرائیور اسے مرکزی دروازے پر اتار کر گاڑی کہیں بھی لگا سکتا تھا۔ اس کی مخصوص مدراسی ٹوپی کی وجہ سے میں نے اسے دور ہی سے پہچان لیا۔ وہ گورے چٹے رنگ کا ایک وجیح اور خوبرو نوجوان تھا جو اپنی چال ڈال سے بھی شوقین مزاج نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ہوٹل کی پوری لابی میں اس کے سوا ہر مرد اور عورت کا سار کھلا ہوا تھا۔ اس وقت پورے 3 بجے تھے، اس لیے وہی میرا مطلوبہ آدمی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنی نشست چھوڑ دی۔ میں اس راہداری ہی میں اپنا تعارف کرانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ضرورت کے تحت ہم بعد میں کوئی گوشہ عافیت منتخب کر سکیں۔ میں نے اس کا راستہ روکا تو وہ اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال رہا تھا۔ اپنی راہ میں کسی کے حائل ہونے کا احساس ہوتے ہی وہ ٹھٹکا اور میرے قریب رک گیا۔ یوگا، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوہ، اس نے بے ساختہ کہا، تم وقت پر آ گئے، یہ بہت اچھا ہوا۔ اس کا لہجہ سپاٹ بلکہ کسی حد تک نخوت آمیز تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جو اپنے سے کم رتبے کے لوگوں سے بے تکلف ہونا بالکل پسند نہیں کرتے، ان سے کام نکال کر سرد موہری سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ میں نے اسے راہداری کے وسط میں روکا تھا، وہاں دوسرے لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ وہ راستے سے ہٹ کر بائیں طرف سرک گیا جہاں بڑے بڑے گروپوں کی صورت میں آرام دہ نشستیں سجی ہوئی تھیں۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے ٹائی کے بغیر نفیس کپڑے کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سفید قمیض کے 2 اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے اور کھلے ہوئے گریبان میں وہ باریک سی طلائی چین نظر آ رہی تھی جو اس کی گردن میں پڑی ہوئی تھی۔ بدری ناتھ کی بتائی ہوئی باتوں کے عین مطابق وہ اس وقت بھی کوئی پلے بوائے نظر آ رہا تھا۔ بدری کا کیا حال ہے؟ اس نے داہنے ہاتھ سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں کچھ ٹٹولتے ہوئے روا روی میں مجھ سے سوال کیا۔ وہ ایک سپاٹ سا سوال تھا جس میں ذرا بھی جذباتی گرم جوشی نہیں تھی۔ بدری ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رمیش اگروال مزے کر رہا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، تو کیا رمیش بھی اس کے ساتھ ہے؟ ساتھ نہ ہوتا تو مزے کیسے کرتا؟ میں نے بے خوفی سے کہا، میں شروع ہی سے اس پر غالب رہنے کا خواہاں تھا، وہ تم پر بہت زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اس نے زو مانی لہجے میں کہا، ان کا تندہی سے خیال رکھو گے تو تمہیں بعد میں بھی کام ملتا رہے گا۔ یہ لفافہ اسی طرح لے جا کر بدری کو دے دینا، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اس لفافے میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے خاکی رنگ کا ایک مہر بند لفافہ نکال کر مجھے دیا۔ میں نے دیکھے بغیر وہ لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ لفافہ میرے سپرد کرتے اس نے روانگی کے ارادے سے اپنی جگہ چھوڑنی چاہی، مگر میں نے سخت سرگوشیانہ انداز میں اسے روک لیا۔ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کیا ضروری کام پڑ گیا ہے؟ اس نے بھڑک کر خوف اور بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ فارن سروس میں ہوتے ہوئے بھی وہ بنیادی طور پر سیکرٹ سروس کا ایک اہم رکن تھا اور بڑے پورے ہوٹل میں اپنے کسی حلیف کے بدلے ہوئے درست لہجے کا مطلب بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں اس وقت کہیں نہیں جا سکتا، اس نے تیز سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ بدری سے کہہ دینا کہ میں اس سے بعد میں کہیں مل لوں گا، میں مشکل سے وقت نکال کر یہ لفافہ دینے آیا ہوں۔ بدری کا نام لے کر اس نے دانستہ میرے بال کا وزن کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنا داہنا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈال کر اس سے تقریباً مل کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بدری اور رمیش کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اس وقت وہ سرکاری مہمان ہے، تمہیں میں لے جانے چاہتا ہوں۔ سنا ہے تم بہت اچھا ناچتے ہو۔ اس کا چہرہ خوف سے دھواں ہو گیا۔ اس کا سبب میرے الفاظ سے زیادہ وہ دباؤ تھا جو میری جیکٹ کی جیب میں موجود ریوالور کی نال اس کے پہلو میں ڈال رہی تھی۔ تم نہیں انہیں ڈبل کراس کیا ہے؟ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ میرے ساتھ چلو، سب معلوم ہو جائے گا۔ یوگا کا کوڈ لے کر آنے والا بھی اندر ہو چکا ہے۔ تم ایک بھرے ہوئے ہوٹل سے مجھے اس طرح نہیں لے جا سکتے۔ میں ایک ذمہ دار سفارتی افسر ہوں۔ کھلی ہوئی بدماشی ہے، تم پیچھے نہ ہٹے تو میں ابھی شور مچا دوں گا۔ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، میرا نشانہ بے خطا ہے اور یہاں کوئی میری راہ میں حائل نہیں ہو سکے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں آئی بھی بہت طاقتور ہے۔ تمہارے قتل کی کہانی ہماری مرضی کے مطابق لکھی جائے
جائے گی۔ شور مچاؤ اور جان دے دو، زندگی عزیز ہے تو خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چل دو۔ میں نے اس کے بدن سے الگ ہو کر اپنی پوزیشن بدل لی، مگر میرا داہنا ہاتھ بدستور جیکٹ کی جیب میں رہا۔ اس وقت ہم دونوں جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں شیشے کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے دور افتادہ صوفوں پر دو غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے، باقی نشستیں خالی تھیں۔ اس لیے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی ہماری سرگوشیانہ باتیں سن کر ہماری طرف متوجہ ہو سکے گا۔ تم آئی بی کے آدمی ہو، تب بھی میرے مشن کو اطلاع دیے بغیر مجھے کہیں نہیں لے جا سکتے، یہ میرا سفارتی حق ہے۔ میرے ساتھ تم گنڈا گردی کر رہے ہو۔ وہ سخت تذبذب اور ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ چند سوالوں کے جواب دینے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، ورنہ میری انگلی ٹریگر پر بالکل تیار ہے۔ وہ خود کو ایک سنگین جال میں محسوس کر رہا تھا۔ میرے پرعزم لب و لہجے نے اس کے اعتماد اور بے پرواہی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میری ہدایت پر عمل کرے یا بھاگ نکلنے کی کوشش کرے۔ چلو، میں نے سکوت کا وقفہ بڑھنے پر گررا کر نیچی آواز میں کہا، میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتا۔ اگر تم آئی بی کے آدمی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کتنا سنگین جرم اپنے سر لے رہے ہو۔ میری رہائی کے بعد مشن والے یہ معاملہ اعلیٰ سطح پر اٹھائیں گے تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارے جرم کے ثبوت کے لیے خاکی لفافہ میرے پاس موجود ہے۔ سفارتکار قتل بھی کر دے تو مقامی قانون کے تحت اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے میری بات کاٹ کر قانونی موشگافیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کے مشن کا سربراہ ہی کرتا۔ وہ خود کسی کو قانون کے حوالے کر دے تو یہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے۔ یہ تقریر بے سود ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چلو، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنا شناخت نامہ دکھاؤ۔ مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ مجھے کسی سرکاری ایجنسی کا آدمی ہی لے جا رہا ہے۔ اس وقت میری جیب میں پوشیدہ ریوالور میرا شناخت نامہ ہے۔ باہر نکلو گے تو میں تمہیں اپنا کارڈ بھی دکھا دوں گا۔ اب دیر کی تو میں انتظار نہیں کروں گا۔ تمہارے خون کے لیے کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ تمہارا قتل بہت آرام سے شہر میں ہونے والی دہشت گردیوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ سڑکوں اور گلیوں میں وارداتیں کرنے والوں نے اب شہر کے بڑے ہوٹلوں کا رخ کر لیا ہے۔ تم بول رہے ہو کہ یہاں کی سیکیورٹی کا نظام بہت سخت ہے، مجھے مار کر تم ہوٹل کے مسلح محافظوں سے نہیں بچ سکو گے۔ میں نے یہی سوچ کر اس ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ سیکیورٹی والوں کے لیے میری اصل شناخت کافی ہوگی۔ تم ایک مرتبہ پھر بول رہے ہو کہ تمہارے قتل کی کہانی ہماری مرضی کے مطابق بنے گی۔ کسی کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، تم مفت میں اپنی جان سے جاؤ گے۔ وہ نرم رو نظر آنے کے باوجود میری توقع سے کہیں زیادہ ضدی اور سخت جان تھا۔ اول خان نے بھی فون پر میرا منصوبہ سن کر اس نقطے پر زور دیا تھا کہ ہوٹل کی رونق سے حوصلہ پا کر مدن موہن میری دھونس میں آنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ میں نے اس امکان کو بالکل مسترد کر دیا تھا۔ میری رائے تھی کہ جان کے خوف سے میرا شکار مزاحمت کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ وہ نازک صورتحال تھی۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اول خان اس وقت اپنی مختصر سی پارٹی کے ساتھ باہر نئے قیدی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ اندر آ بھی جاتے تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ میں مدن موہن سے بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر ایک سنگین حقیقت تھی کہ اسے مار کر میں ہوٹل سے زندہ و سلامت باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ ایک کھلا قتل ہوتا۔ ساری خرابیوں کے باوجود ہمارا معاشرہ اتنا حساس ضرور تھا کہ اس کی ساری ہمدردیاں مقتول کے لیے ہوتی اور میں قاتل کے طور پر ہر شخص کی نفرت کا نشانہ بن جاتا۔ بعد میں مدن موہن کا اصل چہرہ بے نقاب کر کے میرے جرم کے بوجھ کو شاید ہلکا کر لیا جاتا، لیکن اس سے ابتدائی اور فوری صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ اسے چھوڑ کر پسپا ہونے کا نتیجہ مکمل تباہی کی صورت میں برآمد ہوتا۔ مدن موہن کے اغوا کی ناکام کوشش کی خبر تیزی سے سفارتی حلقوں میں پھیل جاتی۔ امریکی ایجنٹ ہوشیار ہو جاتے۔ بدری ناتھ اور رمیش اگروال کے منصوبے ناکام ہو جاتے۔ یہ خبر ملنے کے بعد وہ دونوں مجھ سے بھی بدظن ہو جاتے یا شاید میری اصلیت ہی کا اندازہ لگا لیتے اور ہم ایک مرتبہ پھر اندھیروں میں بھٹکتے رہ جاتے۔ تم بہت شفاق اور خود غرض معلوم ہوتے ہو۔ اچانک مدن موہن برائی ہوئی شکست خوردہ آواز میں بول پڑا، میں قدم اٹھانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ حرکت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ مجھے 4 بجے ایک اہم میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ میں وہاں نہ پہنچا تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ اسی طرف چل دیا جدھر سے لابی میں نمودار ہوا تھا۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا کیونکہ میں خود بھی اسے اسی سمت لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہوٹل کے خون کو ماحول سے ہم باہر کی چمکیلی دھوپ میں نکلے تو وہاں اول خان کے 2 آدمی بے پروانہ انداز میں گاڑیوں سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ انہوں نے کن آنکھوں سے ہمیں دروازے سے برآمد ہوتے دیکھا اور پھر ہمارے ساتھ ہو لیے قیدیوں وغیرہ کو لے جانے والی ایک بند پک اپ قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اول خان وہیں ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ایس ٹی ایف کے دونوں آدمی قیدی کو لے کر پک اپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ میں اول خان کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر
پر بیٹھ گیا اور پھر واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ پرانے پولو گراؤنڈ اور ہوٹل کے درمیان بنی ہوئی نجی سڑک کراس کر کے ہم خلیق الزمان روڈ پر آئے اور ہوٹل کے گرد گھوم کر شارع فیصل کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیے۔ تم نے بہت خطرناک قدم اٹھایا تھا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم سرخرو رہے ہو، فی الحال اس کا سامنے آ جانا ہی کافی تھا، ہم اسے بعد میں بھی اٹھا سکتے تھے۔ چند ثانیوں بعد اس نے زبان کھولی۔ میں اس وقت مدن موہن کے دیے ہوئے لفافے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مدن نے اسے مضبوطی سے بند کر کے دونوں طرف اس انداز میں بڑے بڑے دستخط وغیرہ کیے تھے کہ لفافے کو کھول کر دوبارہ اس کی اصل حالت میں لوٹانا ناممکن تھا۔ میں نے اول خان سے بات سن کر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، یہ واقعی بہت اعصاب شکن کام ثابت ہوا، وہ کچھ دیر اور اڑا رہتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ شاید میں نے اپنی زندگی کا کمزور ترین فیصلہ کیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے۔ بس وہ ڈر گیا، ورنہ تم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ اس نے میری بات کاٹ کے کہا، میں نے انسانی فطرت کے اس پہلو پر انحصار کیا تھا۔ اس نے بہت دیر تک مزاحمت کی، مگر پھر انسانی فطرت اس پر غالب آ گئی۔ وہ بدری ناتھ کے لیے یہ لفافہ لے کر آیا تھا۔ میں نے بات بدل دی۔ مدن موہن کو پکڑنے میں کامیابی کے باوجود میں اس تذکرے پر خفت سی محسوس کر رہا تھا۔ اول خان نے بائیں ہاتھ سے لفافہ ٹٹول کر کہا، یہ بہت ہلکا سا ہے، اسے کھول کر دیکھنا ہوگا۔ نہیں، لفافے پر دستخط کی صورت میں شاید کوئی شناخت ڈالی گئی ہے، لفافہ کھولا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لفافہ بدلنے سے بھی وہ دونوں شاک میں پڑ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کوششوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں اسی وقت یہ لفافہ ان تک پہنچا دوں۔ ابھی تک وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، لفافے کا پیغام خود ہی میرے سامنے آ جائے گا۔ بہت اجلت ہے تمہیں اپنے نئے دوستوں تک پہنچنے کی، اول خان نے مسکرا کے کہا۔ مدن موہن کی گمشدگی زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکے گی، وہ پیچھے بے ہوش پڑا ہوا ہے، جبکہ اسے 4 بجے کسی اہم میٹنگ میں شریک ہونا تھا۔ اس وقت 3:15 ہوئے ہیں، تم اسٹیشن 4 جا رہے ہو، شارع فیصل پر مجھے ٹیپو سلطان روڈ کے جنکشن پر اتار دینا۔ اپنی ذات کو شکوک و شبہات سے بالا تر رکھنے کے لیے میں ایک نئی کہانی سوچ رہا ہوں، وہ چل گئی تو 2-4 روز میں مدن موہن کے سارے چاہنے والے اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ میں یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے مدن موہن بہت کارآمد ثابت ہوگا، ان معاملات کو تم خود ہی بہتر سمجھتے ہو۔ آج ایک کامیابی ملی ہے، دن خیریت سے گزر جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے دوسری بڑی کامیابی بھی حاصل کر لی ہے، اول خان نے پر امید لہجے میں کہا۔ دوسری کامیابی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا تم کہیں اور بھی الجھے ہوئے ہو؟ تم بھول رہے ہو کہ آج یوم السبت ہے، آئزک بیل کی دھمکی پوری ہونے کا دن، آدھے سے زیادہ دن خیریت سے گزر چکا ہے، خدا کرے کہ باقیہ دن بھی اسی طرح گزر جائے۔ وہ صبح تک مجھے بھی یاد تھا، لیکن مدن موہن کے چکر میں ہر بات ذہن سے محو ہو گئی۔ میں مدن موہن کو چھولداری کے بجائے کسی محفوظ ٹھکانے پر رکھنا چاہتا ہوں، یہ کام کرتے ہی میں گھر لوٹ آؤں گا، اس سے پوچھ گچھ کا کام میرے آدمی کر لیں گے، ہو سکے تو سونے سے پہلے فون پر بات کر لینا، میں خود بھی تم لوگوں سے بچھڑ کر پریشان رہتا ہوں، موقع ملتے ہی بات کروں گا، ہو سکے تو جہانگیر کو بھی سمجھا دینا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ اول خان نے درد مندی سے کہا، اب اس کے لیے میدان صاف ہو چکا ہے، اس سے کہو کہ گھر میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکل کر کوئی کاروبار جمائے، ورنہ اس کی بیجا باتوں سے اس کی ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں پہلے ہی اسے لان تان کر چکا ہوں، بیکاری کا طویل عرصہ گزار کر وہ ذرا کام چور ہو گیا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ میری بات ذرا توجہ سے سنتا رہا۔ اس کی بیوی بھی تمہارے گن گاتی ہے، کل رات ہم اسے گھر لے آئے تھے، جب تک رہی تمہاری اور غزالہ کی تعریفیں ہی کرتی رہی، اسے تم دونوں پر بڑا رشک آتا ہے، اور میرے لیے یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ غزالہ مجھ سے کھل کر شکایت نہیں کرتی، مگر سلطان شاہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے لیے ان عورتوں کی پسندیدگی سے بہت نالاں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کسی مرد کو چاہنے اور پسند کرنے کا اختیار اور حق صرف اس کی بیوی کو حاصل ہوتا ہے، دوسری عورتوں کو اس چراغاں سے باہر رہنا چاہیے۔ ابوال خان نے محظوظ ہو کر ایک ہلکا سا کہکہ لگایا اور کہا، اب تم عورتوں کے ساتھ درست رویہ اپنانا شروع کر دو، شکایتیں ایک دم سے پیدا نہیں ہوتی، یوں ہی آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں۔ جہانگیر کا حال تمہارے سامنے ہی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ دونوں آئے دن لڑتے رہتے ہوں گے، خدا کے لیے مجھے ان سے نہ ملاؤ، ان کا کیس ہی کچھ اور ہے۔ میں نے
فون پر اول خان سے مدن موہن کے اغوا کا پروگرام طے کرتے ہوئے بہت سی باتیں بتا دی تھیں۔ سفر کے باقی حصے میں نے مدن موہن کے بارے میں بدری ناتھ سے سنی ہوئی ہر بات اس کے کانوں میں ڈال دی تاکہ اسے مدن موہن سے پوچھ گچھ میں آسانی ہو سکے۔ ٹیپو سلطان روڈ والے ٹریفک سگنل سے ذرا پہلے اول خان نے مجھے سڑک کے کنارے اتارا اور پھر اپنے قیدی سمیت تیزی سے آگے روانہ ہو گیا۔ میں نے چند ثانیوں تک وہیں رک کر ٹریفک تھمنے کا انتظار کیا اور پھر سڑک پار کر کے نادرا کے مکان کی طرف چل دیا جہاں میرے دو حریف میرے منتظر تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔